बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस पर सोशल मीडिया में इंडिया के मुसलमानों के हवाले से दो वाक़यात बड़े ज़ोर व शोर से डिस्कस किए जा रहे हैं। उनमें से टाइम के एतबार से जो पहला वाक़या रूनुमा हुआ वो लता मंगेशकर साहिबा की तशय्युए जनाजा के वक्त जब आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी और अदाए एहतराम किया जा रहा था, तो उस वक्त इंडिया के मशहूर फिल्म एक्टर शाहरुख खान आए और उनकी बेगम आई और दोनों ने अपने अपने तरीके से उनके लिए दुआ की। और शाहरुख खान ने जो एक उमूमन एक आम तरीका है कि बरकत के लिए जो कुछ पढ़ा जाता है उसे फूंक दिया जाता है, तो हिंदू शिद्दत पसंदों ने यानी RSS वालों ने और दीगर जमात वालों ने कि जो उन्हीं के नजरियात के हामिल हैं, शाहरुख खान के खिलाफ बहुत ज्यादा शोर किया और मुकदमा भी दर्ज कर दिया। और साथ में एक इशू ये भी उठाया कि मुसलमान को किसी हिंदू के जनाजे में नहीं आना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि वहां के पढ़े लिखे हिंदुओं ने शाहरुख खान का दिफा किया और शिद्दत पसंदों की मुखालफत की और कर रहे हैं। दूसरा वाकया पेश आया कर्नाटका में PES इंजीनियरिंग कॉलेज की एक तालिबा के साथ कि जिनका नाम था मुस्कान खान, कि जब वो स्कूटर से आई और बुरखे में थी तो कुछ लोगों ने नारेबाजी की और जय श्री नाम के नारे लगाए, जिस पर जवाब में उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए। लेकिन कॉलेज के स्टाफ ने और लोगों ने सपोर्ट किया और बाद में बाकी तालिबात को भी वहां की लड़कियां और लड़कों ने सपोर्ट किया। इंडियन मीडिया मुसलसल इस तालिबा का दिफा कर रहा है और उनका इंटरव्यू ले रहा है और इंडिया के पढ़े लिखे अवाम इस तालिबा का दिफा कर रहे हैं और हिंदू होने के बावजूद हिंदू शिद्दत पसंदों की मुखालफत कर रहे हैं। अब हम इस जानिब तवज्जो दिलाएं कि इंडिया में RSS है यानी सिपाही गाय और पाकिस्तान में ASS है यानी अंजुमन सिपाही सहाबा। ये पाकिस्तान में सहाबा के नाम पर दहशतगर्दी करते हैं और फिर इनकी जमातें और बिलाशक इनके बहुत सारे उलमा भी हैं कि जो खामोश रहते हैं और इनको तायद की निगाह से और तारीफ की निगाह से देखते भी हैं। तो RSS की तवज्जो दिलाएं कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा गाय की खाल का एक्सपोर्टर और गाय के गोश्त का जो एक्सपोर्टर है वो इंडिया है, लिहाजा आप इन चीजों पर पाबंदी लगाएं। इसी तरह से राजस्थान के इलाके से इंडिया से हजारों की तादाद में गाय पाकिस्तान फरोख्त की जाती हैं, उस पर भी पाबंदी लगाएं। और इंडिया की मुख्तलिफ स्टेट में गाय के ज़िबा करने के एतबार से अलग अलग कानून है। अगर गाय का ज़िबा करना गलत है तो हर स्टेट में मना होना चाहिए और फिर आप गाय को ना एक्सपोर्ट करें और ना ज़िबा करें और फिर आप देखें कि किस तरह से उनकी नस्ल बढ़ती है और फिर आपकी क्या राय होगी। अलबत्ता ये आपका हक है कि गाय की पूजा करें, लेकिन हम ये बताते चलें कि इंडिया में असल में क्योंकि सनत का दारोमदार, काश्तकारी का दारोमदार गाय पे था, यानी गाय से नस्ल आगे बढ़ती थी और उसी से बैल मिलता था और उसके जरिए से काश्तकारी होती थी और दूध, दही और घी का दारोमदार भी और बाकी चीजों का दारोमदार भी गाय पे था। तो वहां पर गाय का एहतराम किया गया जो तदरीजन पूजा में बदल गया। अब यहां पर हम बताते चलें कि इंडिया में जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत है बिला शक वो उस इस्लाम की वजह से है कि जो फासिक और फाजिर और जालिम बादशाहों के जरिए से आया और उन बादशाहों का इस्लाम वही था जो अहले बैत पे जुल्म करने वालों का था और उस इस्लाम का दारोमदार उस हुक्म पे था कि जो बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इस्लाम वजूद में आया और उसका पहला हुक्म ही ये था कि कहीं नमाज अगर देखो कि नहीं पढ़ रहे तो उनको कत्ल कर दो, जला दो और मार दो और जो चाहे करो, और अगर ज़कात ना दें तो उनको कत्ल कर दो, जला दो और जो चाहे करो। और उसी हुक्म का नतीजा ये था कि खालिद इब्न वलीद ने मालिक इब्न नुवैरा रज़वानुल्लाह ताला अलैहि जलील क़द्र सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल किया और उनको और उनके साथियों को कत्ल करने के बाद उनके सरों को ईंटों के तौर पर इस्तेमाल किया खाना पकाने के लिए और उनकी ज़ौजा की आबरू को लूटा। इंडिया में वो बादशाह जिनकी वजह से आज लोग मुसलमानों को नफरत की निगाह से देखते हैं वो उसी स्कूल ऑफ थॉट के जालिम और फासिक और फाजिर बादशाह हैं। मुसलमानों की जिम्मेदारी यह है कि वो इन जालिम बादशाहों से इजहार बरात करें और हिंदुओं की जिम्मेदारी यह है कि उन बादशाहों का इंतकाम आज की अवाम से ना लें। हम ये मानते हैं कि बिला शक मुसलमानों के बाज बादशाहों ने आकर वहां पर जुल्म किया और सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि उनको वलीउल्लाह और क्या क्या अलकाब दिए गए, चाहे वो महमूद गजनवी हो कि जिसने सोना लूटने के लिए सोमनाथ के मंदिर पे हमला किया लेकिन उसको बामियान के बुत नजर नहीं आए जो बाद में तालिबान ने तोड़े, चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो कि जिसने कुतुब मीनार बनाया, साथ में मस्जिद बनाई कुव्वत इस्लाम की और 27 से करीब जैन और हिंदू मंदिर तोड़े कि जिनके पत्थर आज भी उस मस्जिद में नजर आते हैं, और चाहे वो औरंगजेब हो कि जिसने कभी हिंदुओं पर जुल्म किया और कभी सिखों पर जुल्म किया और कभी आले रसूल पर जुल्म किया। तो इन बादशाहों की जब हम तारीफ करेंगे तो बिला शक हिंदू उससे इरिटेट तो होंगे और तंग तो होंगे। फिर हम तवज्जो दिलाएं हिंदू हजरात की कि वो इन बादशाहों से बिला शक नफरत करें, उनके जालिमाना कामों को बिला शक डिस्कस करें, लेकिन उनके कामों का इंतकाम
مسلمان عوام سے نہ لیں، چاہے وہ شیعوں کے ہوں چاہے وہ سنیوں کے ہوں۔ البتہ ہم شیعہ اور رسول کے گھر والے تو اس قسم کے ظالموں کے ہاتھوں ہمیشہ مارے جاتے رہے، ہم ان ظالموں کے کبھی بھی طرفدار نہیں ہیں۔ لیکن اب تیسری دفعہ پھر ہندو حضرات سے درخواست کریں گے کہ ان فاسق اور فاجر اور ظالم بادشاہوں کا انتقام معصوم مسلمان عوام سے اور آج کی عوام سے نہ لیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو اس میں اپنے دین اور اپنے دھرم کی آپ بے عزتی کا خود سبب بنیں گے اور اپنے ہی لوگوں کو اپنے دین اور دھرم سے اور اپنے آپ سے آپ دور کریں۔ مسکان خان کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساتھ دیا میڈیا نے بھی اور ہندو پڑھے لکھے عوام نے، کہ جن میں سے ایک کلپ آپ کے سامنے پیش کریں گے، لیکن سوشل میڈیا پر اس وقت پڑھے لکھے ہندوؤں نے بہت ساتھ دیا ہے، اور یہی ذمہ داری ہے پاکستان کے مسلمانوں کی کہ جب یہاں پر اقلیت پر ظلم ہو تو وہ بھی ان کا ساتھ دیں۔ مجھے شرم آتی ہے خود کو ہندو بتاتے ہوئے، حجاب کو لے کر آپ لوگ وروध کر رہے ہو۔ اگر لڑکی پردے میں ہے تو اس کی کیا غلطی ہے؟ اگر لڑکی چھوٹے کپڑے پہنتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے سوال اٹھاتے ہیں کہ لڑکی نے چھوٹے کپڑے پہنے تھے اس لیے اس کا ریپ ہوا۔ اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ جو لڑکے آپ کو نظر آ رہے ہیں جے شری رام کا نعرہ لگاتے ہوئے، یہ بالکل ویسے ہی لڑکے ہیں کہ جو پاکستان کے کالجز میں سپاہ صحابہ یا جمعیت جیسے ہوں۔ یہ بالکل وہی لڑکے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں مشال خان کو مار دی۔ اب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان کے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے اس وقت۔ لگتا یہ ہے کہ انہیں صرف ایک ذمہ داری یاد ہے کہ ہندوؤں پر اعتراض کریں اور ان کو نصیحت کریں کہ وہ اقلیت کا ساتھ دیں۔ یہ اچھی ذمہ داری ہے، واقعا ہمیں ہندوؤں سے کہنا چاہیے کہ وہ ایسا کام نہ کریں، لیکن ہم آئینہ دیکھیں کہ جتنا ساتھ مسکان خان کا یعنی اس باحجاب لڑکی کا ماڈرن ہندو لڑکے لڑکیاں دے رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ دفاع کر رہے ہیں اور پورا ٹی وی دفاع کر رہا ہے، کیا اس کا 1% بھی دفاع پاکستان میں جب کسی اقلیت پہ ظلم ہوا تو پاکستان کے ماڈرن لوگوں نے کیا؟ 1% نے کیا ہو، بس باقی 99% کیا کر رہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کو عادت ہو گئی ہے ظلم کرنے کی اور دیکھنے کی۔ اب کے لیے نارمل ہو گیا کہ 200 افراد 100 افراد ایک دن میں شیعوں کے مار دیے جائیں، تو کیا آپ نے ان ماڈرن ہندو لڑکی لڑکوں کی طرح شیعوں کا ساتھ دیا؟ کیا آسیہ بی بی کا ساتھ دیا یا اس کمسن لڑکی کا ساتھ دیا کہ جس پر قرآن جلانے کی تہمت لگائی گئی اور لوگ اسے قتل کرنا چاہتے تھے؟ کیا آپ نے 4 مہینے کی حاملہ شمع بی بی اور اس کے شوہر شہزاد مسیح کا ساتھ دیا کہ جنہیں توہین رسالت کے نام پر بچے کے سامنے زندہ بھٹے میں ڈال دیا گیا؟ کیا آپ نے سوبراج میں جب نرس کے ساتھ ظلم کیا گیا تو اسی طرح سے آپ نے ساتھ دیا کہ جس طرح سے آج ہندو لڑکے لڑکیاں ساتھ دے رہے ہیں اس مسلمان لڑکی کا؟ نہیں دیا۔ کیا پچھلے ہفتے پشاور میں ولیم سراج نامی پادری کو مارا گیا، آپ نے ساتھ دیا؟ نہیں دیا۔ مشال خان مارے گئے، کیوں بھلا دیا؟ مشال خان کو مارنے والے وہی لڑکے ہیں کہ جو آپ کو اس وقت ہندوؤں کے نظر آ رہے ہیں، RSS کے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے توہین رسالت، توہین صحابہ، توہین امہات المومنین، توہین دین، توہین قرآن کے نام پر قتل عام کا بازار گرم کرتے ہیں۔ تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ دین کے نام پر بینک مینیجر کو مار دیا جاتا ہے۔ کیا پاکستان میں جب لاہور میں عیسائیوں کا پورا محلہ جلا دیا گیا تو کیا واقعا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، انڈیا کے ماڈرن عوام کی نسبت 1% بھی ہم نے لاہور کے عیسائیوں کا ساتھ دیا، مسیحی کا ساتھ دیا؟ کیا جب مندر جلائے گئے، توڑے گئے، یا ہم آ جاتے ہیں امام بارگاہوں پر جب حملے ہوئے اور قرآن جلائے گئے، علم جلائے گئے کہ جن کے اوپر پنجتن کے نام لکھے ہوئے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لکھا تھا، تو کیا واقعا پاکستان کے ماڈرن لوگوں نے کہ جو آج انڈیا کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اقلیت کا احترام کیوں نہیں کرتے، کہ آپ نے احترام کیا؟ تو پاکستان کے عوام خصوصاً اہل سنت کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ان کے لیے ظلم پہ خاموش رہنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے۔ وہ ظلم پہ خاموش نہ رہیں اور اپنے شدت پسندوں کو لگام لگائیں اور پاکستان سے یہ ملا گردی اور ان چیزوں کو ختم کریں۔ یہ جتنے استاد شامل کیے جا رہے ہیں اسکولوں میں، یاد رکھیں یہ اسی دہشت گردی کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ کیوں کہ یہ انہی مدرسوں کے پڑھے ہوئے ہیں جہاں سے طالبان نکلے۔ اب ہم گفتگو کریں گے خصوصاً شیعوں سے۔ ہم اہل بیت کے ماننے والے، کہیں پر بھی کسی پر بھی ظلم ہو بلا تفریق دین و مذہب، ان کا ساتھ دیں۔ ہندو پہ ظلم ہو، ساتھ دیں، جس طرح سے ساتھ دے سکتے ہیں دیں۔ بالکل ویسے ہی جس طرح سے ساتھ دیتے ہوئے ایک جوان نظر آ رہے ہیں سیالکوٹ میں، کب کہ جب سری لنکا کے اس مظلوم کو مارا۔ بس ہندو پہ ظلم ہو، عیسائی پہ ظلم ہو، یہودی پہ ظلم ہو، یا پاکستان میں قائدیانیوں کو قتل کیا جائے، یہ شیعوں کی ذمہ داری ہے، ان کا ساتھ دیں۔ کسی ظالم کا کبھی ساتھ نہ دیں۔ جب سوشل میڈیا پہ ہولوکاسٹ کی تعریف ہو رہی ہو، شیعوں کی ذمہ داری ہے جان لیں کہ ایسے فاسقوں اور فاجروں یعنی ہٹلروں کا دفاع کرنا حرام ہے۔ ہم یہودیوں سے نظریاتی اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ان کے بچوں کے قتل عام پر کبھی بھی نہ خوش ہوئے اور نہ ہو سکتے ہیں، اور نہ ظلم کرنے والوں کا ہم ساتھ دے سکتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب ذکر ہو کہ جب لاکھوں کی تعداد میں کہ عموماً فگر ڈسکس کیا جاتا ہے 1.5 ملین کے قریب آٹومین امپائر یعنی عثمانیوں نے آرمینین کو قتل کر دیا، ہمیں اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے۔ ادیان میں اختلاف، مذاہب میں اختلاف، نظریاتی اختلاف ہے، اسے علمی طریقے سے ڈسکس کرنا چاہیے، لیکن عوام پر جب ظلم ہو رہا ہو ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔
کیا ہم نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ میں جب ایک مسجد پہ حملہ ہوا تو وہاں کی وزیر نے کس طرح سے ان کا دفاع کیا، کس طرح سے عوام نے حجاب کر کے ان کا دفاع کیا؟ یہ تعریف ان کی تھی، ہماری نہیں تھی۔ ہم اگر جب کسی ہندو کو یا عیسائی کو یا سکھ کو یا کسی بھی فرد کو پاکستان میں مارا جائے اور یہاں کی اکثریت ساتھ دے اور اپنے شدت پسند کی مخالفت کرے تو کہا جائے گا کہ اب آپ نے حق ادا کیا اور اب آپ کسی بھی دیگر قوم سے درخواست کریں یا فرمائش کریں کہ وہ وہاں پر اقلیت کا ساتھ دیں۔ لیکن یاد رکھیں، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہی سب کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے۔ پاکستان میں ساتھ برا ہو رہا ہے، خصوصاً شیعوں کے ساتھ، یہ ساری خبریں وہاں جا رہی ہیں اور انہیں پتا چل رہا ہے کہ اگر پاکستان میں اقلیت کو دبایا جا سکتا ہے خاص مکتب فکر کے نظریات کی بنیاد پر، تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہندو ہیں اور ہم ہندوازم کی بنیاد پر وہاں کی اقلیت کو دبا سکتے ہیں۔ اور یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ملا خصوصاً دیوبند کے جو پاکستان میں نظام اسلامی چاہتے ہیں لیکن انڈیا میں سیکولرزم کی بات کرتے ہیں۔ اگر انڈیا میں آپ سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں اقلیت کے لیے سیکولرزم کیوں نہیں؟ اور اگر پاکستان میں مسلمان اکثریت میں اور نظام اسلامی ہوگا تو پھر آپ کو RSS کے اس نعرے سے کیا پریشانی ہے اور ہندوتوا کے اس نعرے سے کیا پریشانی ہے کہ وہاں پر پھر ہندو قانون ہوگا؟ اگر آپ پاکستان میں یہ کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ کی اذان نہ ہو، تو پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ نہ ہو کیونکہ ان کے خداؤں کا انکار ہوتا ہے، تو پھر کیا آپ راضی ہیں اس پہ؟ تو یاد رکھیں کہ ٹالرنس کے ساتھ اگر رہنا ہے تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، اور ہمیں اسی طریقے سے ان کے ساتھ رہنا ہوگا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہوگا، اور یہ جان لینا چاہیے کہ ہم تمام ادیان کو ختم نہیں کر سکتے۔ دعوت دینی ہوگی تو ہمیں احترام کے ساتھ دعوت دینی ہوگی، اور اگر کوئی قبول کرتا ہے تو کرے، البتہ جو اصل پالیسی ہے اسلام کی، لکم دینکم ولی دین۔ آخر میں پھر میں توجہ دلاؤں انڈیا میں مسلمانوں کی کہ ان فاسق اور فاجر اور ظالم بادشاہوں، چاہے محمود غزنوی ہو، چاہے قطب الدین ایبک ہو، چاہے اورنگزیب ہو، اور چاہے مغل دیگر بادشاہ ہوں، چاہے کوئی اور بادشاہ ہو، ان کی تعریف نہ کریں اور اپنے ہندو بہن بھائیوں سے درخواست کریں گے کہ ان ظالم بادشاہوں کا انتقام اس وقت کے مسلمانوں سے قطعاً نہ لیں۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے، مسلمان بادشاہوں میں جو صحیح معنی میں عادل تھا اور شریف تھا اور جو تمام ادیان کا احترام کرتا تھا اور واقعاً اس وقت کی ماڈرن ورلڈ کے لیے وہ ایک رول ماڈل ہو، اس کو کافر مشہور کر دیا گیا، یعنی اکبر کو۔ اور ایک ظالم جو بادشاہ تھے جتنے، چاہے وہ قطب الدین ایبک ہو، چاہے فیروز خان ہو، چاہے فیروز تغلق ہو، اور چاہے اورنگزیب ہو، ان لوگوں کو ولی اللہ بنا دیا۔ لہٰذا ہم ظالم کو ظالم کہیں، مظلوم کو مظلوم کہیں، چاہے ظالم کسی بھی قوم کا ہو اور چاہے مظلوم کسی بھی قوم کا ہو۔ یہی وہ حکم تھا کہ جو مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر وقت میں دیا، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، کہ تم دونوں اے حسن و حسین ظالم کے مخالف رہنا اور مظلوم کے طرفدار رہنا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔